اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات اصالت وجود و اعتباریت ماہیت میں تھی کہ جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مطالب اور علامہ نے جن مباحث کو بیان کیا ان کو عبارت سے بھی اور خارج از عبارت ان کی جانب توجہ کی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے سوال اصلی اصالت اس کو بیان کیا، اس کے بعد مسئلہ اصالت و اعتباریت میں اقوال ان کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنے قول مختار و قول حق اس کو بیان کرنے کے بعد سے اس قول حق پر ادلہ کو ذکر کرتے ہیں۔ ادلہ کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ اصالت و اعتباریت میں اقوال مخالف، یعنی جو یا تو ماہیت کو مکمل طور پہ اصیل مانتے ہیں یا واجب الوجود میں وجود کو اصیل مانتے ہیں اور ممکنات میں ماہیات کو اصیل مانتے ہیں، جیسے کہ جناب محقق دوانی، ان کی جانب علامہ طباطبائی نے توجہ فرمائی۔ اس کے بعد سے اثناء بحث میں جس طرح سے علامہ کی بعض عبارات کی جانب ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عبارات اپنی ذات کے لحاظ سے و محتویٰ یہ فلسفی کے لحاظ سے بہت اہم عبارات ہیں کہ آخر بحث میں تمام مباحث علامہ کو بیان کرنے کے بعد سے جداگانہ طور پہ ان عبارات کی جانب توجہ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر علامہ کی 3 عبارات ان کی جانب توجہ کی جائے گی۔ سب سے پہلے علامہ نے برہان اول کے ذیل میں آخری سطر میں جو فرمایا کہ فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الاصیل، کہ یہ وجود ہے کہ جو ماہیت من حیث ہیہ کو حد استواء سے یعنی متساویت النسبت الی الوجود والعدم سے خارج کرتا ہے، بس وجود اصیل ہے۔ ایک اور تعبیر جو علامہ برہان دوم کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات والماہیت موجودۃ بہ۔ تیسری تعبیر علامہ آخر فصل میں یعنی اس فصل کی آخری سطر میں کہ جہاں پر دوبارہ اپنے مدعا کو اور جو ان کا مطلوب ہے جس کو اس بات کر چکے ہیں اس کی جانب دوبارہ اشارہ کرتے ہیں۔ علامہ ایک بہت ہی دقیق اور عمیق تعبیر فلسفی سے استفادہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ فَالْوُجُودُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ وَالْمَاهِيَّةُ مَوْجُودَةٌ بِالْعَرَضِ، کہ مذہب مختار و قول مختار کے اساس پر وجود موجود بالذات ہے اور ماہیت موجود بالعرض ہے۔ ان تعابیر اور دیگر جو محتویٰ یہ فصل ہے و بالخصوص ملا صدرہ علیہ الرحمہ انہوں نے جو اسفار کے اندر تفصیلی طور پر بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود کو مطرح کیا ہے، اور ان کے بالتبع حاجی سبزواری، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بزرگان نے اس بحث کی جانب توجہ کی ہے۔ ان بزرگان نے اس بحث کے ذیل میں یا خود اسی بحث کو ایک اور جہت سے ذکر کیا ہے، اور وہ جہت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک فیلسوف جب واقعیت خارجی کو اس بات کرتا ہے کہ اصل الواقعیت بدیہی ہے، قابل انکار نہیں ہے، نفی سفسطہ یعنی عدم و سفسطہ باطل ہے، اور واقعیت خارجی قابل انکار نہیں ہے، بدیہی ہے، وجدانی طور پہ ہم اس کو پاتے ہیں، یہاں پر آ کر انہی واقعیات اور انہی حقائق میں وہ فیلسوف غور کرتا ہے، دقت کرتا ہے۔ ان حقائق میں غور و دقت کرنے کے نتیجے میں ایک فیلسوف کو مختلف انواع و اقسام کے تحقق خارجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی انہی اشیاء میں جب جہت موجود بما ہوا موجود ان کی جہت وجودی سے غور کیا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے،
فیلسوف پاتا ہے کہ یہ جو متعدد اشیاء جن کو میں خارج میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری بطور یکساں خارج میں موجود نہیں ہے، یہ ایک ہی طرح سے خارج میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی موجودیت میں، ان کے تحقق خارجی میں، ان کے خارج میں موجود ہونے میں فرق محسوس کرتا ہوں۔ یعنی یہ ساری کی ساری اشیاء خارج میں بطور یکساں موجود نہیں ہے۔ یہاں سے وہ فیلسوف متوجہ ہوتا ہے اور احساء کرنے کے در پہ ہوتا ہے کہ خارج میں اشیاء کتنی اقسام کی موجودیت رکھتی ہیں، یعنی کیفیت تحقق ایک شے کا دوسری شے سے کس طرح سے مختلف ہے، یا کتنے اقسام کا جو ہے تحقق ہو سکتا ہے، واقعی ہے، خارج میں موجود ہے، ان کو میں حاصل کروں۔ فلاسفہ و حکماء اپنے صدیوں کے مطالعے سے، جب سے تحقق خارجی و اشیاء خارجی، واقعات خارجی میں غور کرنا شروع کیا، تب سے انہوں نے یہ انواع و اقسام کے تحقق و انواع و اقسام و کیفیت تحقق اس کی جانب توجہ کیے، اور استقراء کے ذریعے سے بعض اقسام و بعض انواع تحقق خارجی کو انہوں نے احصاء کیا۔ یہ جو بحث یہاں پر ابھی ذکر کی جائے گی حصر عقلی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے کہ 3 طرح کے تحقق خارجی ہو سکتا ہے، چوتھی طرح کا تحقق خارجی عقلاً محال ہے، یا 5 طرح کا تحقق خارجی ہو سکتا ہے، چھٹا نہیں ہو سکتا، یا اتنے انواع کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی کوئی دلیل عقلی و برہان عقلی و حصر عقلی اس مسئلے کے اوپر موجود نہیں ہے۔ فلاسفہ نے جب موجودات کا مطالعہ کیا تو جہت تحقق، جہت موجودیت در خارج، اس جہت سے اشیاء کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا۔ کیفیت تحقق اشیاء در خارج کی جہت سے جب ایک فیلسوف آتا ہے، واقعیت اشیاء کا مطالعہ کرتا ہے، تو تقسیم اولی کے طور پہ دیکھتا ہے کہ تمام کی تمام اشیاء 2 اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں۔ قسم سوم اس مرحلے میں فی الحال نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے ہو، اور وہ یہ کہ اشیاء یا تو خود سنخ و طبیعت وجود سے ہیں، خود سنخ و طبیعت تحقق سے ہیں، خود جنس سے وجود سے ہیں، یا اشیاء خود سنخ و طبیعت وجود سے نہیں ہے، خود جنس و سنخ تحقق سے نہیں ہے، بلکہ ایک اور سنخ و ایک اور طبیعت سے ہیں، ایک اور جنس سے ہیں، اور خارج میں چونکہ وجود کے ساتھ متحد ہیں، پس اس وجہ سے موجود در خارج ہے۔ پس پہلا جب فیلسوف دقت کرتا ہے، پہلی تقسیم موجودات جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو اشیاء خارجی، اشیاء واقعی موجود در خارج خود سنخ طبیعت وجود سے ہیں، خود جنس سے وجود سے ہیں، موجود بذات ہیں، یا اشیاء خارجی موجود خارجی سنخ و طبیعت وجود سے نہیں ہے، کہ جس طرح سے کہ ماہیات ہیں کہ وہ خود سنخ وجود سے نہیں ہے، خود طبیعت وجود سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات اس طرح سے ہے کہ جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، لہٰذا ماہیات خارجی سنخ وجود سے نہیں ہے، طبیعت وجود سے نہیں ہے۔ اب اس تقسیم کے بعد سے قسم اول کی جانب فیلسوف مزید دقت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ موجودات کہ جو خارج میں موجود ہیں، واقعی ہیں، متحقق ہیں، اور سنخ وجود سے بھی ہیں، جنس سے وجود سے بھی ہیں، یہ سارے موجودات بھی یکساں نہیں ہیں، یہ سارے موجودات بھی ایک طرح سے نہیں ہیں، بطور یکساں نہیں ہیں خارج میں، بلکہ ان موجودات میں بھی فرق ہے، ان کے تحقق خارجی میں بھی مجھے فرق نظر آتا ہے۔ اس جہت سے یہ موجودات شریک ہیں کہ سارے کے سارے سنخ و طبیعت وجود سے ہیں، لیکن خود ہی طبیعت وجود سے ہونے میں ان میں فرق ہے، اور وہ کیا ہے کہ بعض موجودات وجود ضعیف ہیں سنخ وجود سے، لیکن وجود ضعیف ہیں، یعنی ان کا وجود جو ہے وجود ضعیف ہے۔ اس طرح سے وجود ضعیف ہے
کہ خارج میں موجود ہونے کے لیے ان کو ایک علت کی ضرورت ہے. ایک علت آئے، علت وجودی افاظہ وجود کرے، پھر یہ اشیاء، پھر یہ موجودات کی جو سنخ وجود سے ہیں لیکن وجود ضعیف سے ہیں، یہ خارج میں موجود ہوں گے، خارج میں متحقق ہوں گے. لیکن اگر علت ان کو ایجاد نہ کرے، علت ان کو افاظہ وجود نہ کرے، اس وقت یہ موجودات خارج میں موجود نہیں ہوں گے. بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ وہ موجودات، وہ اشیاء کے جو سنخ و طبیعت وجود سے ہیں، وہ بھی دو اقسام میں. یا تو بعض موجودات ہیں جو طبیعت وجود سے ہیں لیکن وجود ضعیف ہے، وجود قوی نہیں ہے، وجود فی غیر ہے، یہ وجود رابط ہے ملا صدرہ کی تعبیر کے مطابق. اور بعض موجودات ہیں کہ وہ بھی سنخ وجود سے ہیں، طبیعت وجود سے ہیں، لیکن چونکہ وجود شدید ہے، ان کا وجود قوی ہے، وجود قوی ہے، ان سے زیادہ قوی تر اور ان سے زیادہ بالاتر کوئی اور وجود نہیں ہے. اس اساس پہ ان کو کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بذات اپنی ذات کی وجہ سے خارج میں موجود ہیں، نہ کہ کسی علت، نہ کہ کسی اور شیء دیگر جو افاظہ وجود کرے، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. بس کل موجودات ابھی تک 3 اقسام میں تقسیم ہوئی. تقسیم اول کیا ہے؟ موجودات یا تو سنخ وجود سے ہیں یا سنخ و طبیعت وجود سے نہیں ہیں. قسم اول کے موجودات خود سنخ و طبیعت وجود سے ہیں. یہاں پر یہ موجودات تقسیم ہوتی ہیں کہ یا سنخ وجود سے ہیں اور وجود ضعیف ہیں، وجود قوی نہیں ہے، محتاج علت ہیں کہ علت آئے افاظہ وجود کرے، پھر یہ موجودات خارج میں موجود ہوں گی. ان کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے کہ ہیں سنخ و طبیعت وجود سے، لیکن ان کا وجود وجود امکانی ہے، ان کا وجود وجود ممکن ہے. کہ مرحلہ رابع فی مواد القضایہ میں اس کے بارے میں مزید گفتگو وجوب و امکان کے ذیل میں مزید بحث وہاں پر ذکر ہوگی. یا وہ موجودات کے جو سنخ وجود سے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو وجود شدید ہے، وجود قوی ہے، بذات موجود ہے، علت کے ذریعے سے موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذات بھی سنخ وجود سے ہے اور وجود بھی وجود شدید ہے. لہٰذا خارج میں موجود ہونے کے لیے اس طرح کے موجودات کو نہ تو علت کی ضرورت ہے، کوئی علت آئے، اور نہ ہی ان کو کسی اور شے کے ساتھ متحد ہو کر خارج میں موجود ہونے کی ضرورت ہے. جبکہ قسم دوم، جو تقسیم اول کی قسم دوم تھی کہ موجودات اساساً سنخ وجود سے نہیں ہیں، جنس وجود سے نہیں ہیں، بلکہ خارج میں موجود ہونے کے لیے ان کو واسطہ در عروض کی ضرورت ہے کہ واسطہ در عروض کے ذریعے وہ ایک اور شے کے ذریعے سے متحد ہو کر وہ اشیاء خارج میں متحقق ہوتی ہیں. یہاں پر اسی انواع و اقسام تحقق و موجودیت کو بیان کرنے کے لیے حکماء نے ایک اور قسم کی اصطلاحات سے استفادہ کیا. یعنی ان اصطلاحات سے استفادہ کرنا وہ محتوی فلسفی کو آسان فہم انداز میں اور بہت جلدی جو ہے وہ مخاطب تک پہنچاتا ہے. حکماء نے یہاں پر واسطے کی اصطلاح سے استفادہ کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ واسطے 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو واسطہ در ثبوت ہوتا ہے، یا واسطہ در اثبات ہے، یا واسطہ در عروض ہے. یہ 3 انواع کے وسائط ہوتے ہیں. واسطہ در ثبوت کیا ہوتا ہے؟ واسطہ در ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ایک شے خارج میں خود سنخ وجود سے، جنس وجود سے، طبیعت وجود سے، لیکن وجود ضعیف ہے، اس کو واسطہ در ثبوت کی ضرورت ہے. یعنی ایک علت کی ضرورت ہے، علت وجودی، علت فاعلی کی ضرورت ہے کہ جو علت وجودی، علت فاعلی
اس شے کو خارج میں متحقق کرے، خارج میں موجود کرے، اور یہ شے اس علت فاعلی و علت وجودی کے ذریعے سے خارج میں متحقق ہے۔ پس یہ شے اگرچہ خود سنخ وجود سے، طبیعت وجود سے، جنس وجود سے، لیکن وجود ضعیف ہے، وجود قوی نہیں ہے، وجود شدید نہیں ہے، اور خارج میں متحقق ہونے کے لیے اس کو واسطہ در ثبوت کی ضرورت ہے، یعنی ایک علت ہو، ایک وجود قوی ہو، وجود شدید ہو جو اس کو خارج میں متحقق کرے۔ پس اس قسم کے موجودات جو خود سنخ وجود سے ہیں لیکن ان کو خارج میں موجود ہونے کے لیے علت کی ضرورت ہے، یہاں پہ حکماء کہتے ہیں کہ ان کو واسطہ در ثبوت کی ضرورت ہے۔ تحقق خارجی ان کا علت تامہ کے وجود اور علت تامہ کے واسطہ در ثبوت کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا واسطہ جو حکماء نے بیان کیا ہے وہ واسطہ در عروض ہے، یا اس سے پہلے واسطہ در اثبات ہے، کہ اس کو علت الیقین بھی کہا جاتا ہے و علت العلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک شے خارج میں موجود ہونا چاہتی ہے، خارج میں متحقق ہونا چاہتی ہے، یہاں پر یہ واسطہ کام نہیں آئے گا، واسطہ در اثبات کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر واسطہ در اثبات کا تعلق عالم خارج سے نہیں ہے، عالم واقعیت خارج از ذہن سے واسطہ در اثبات کا تعلق نہیں ہے، بلکہ واسطہ در اثبات کا تعلق یقین و تصدیق سے، کہ ایک مطلب و ایک شے کے اوپر اگر ہم یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک شے کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر یا تو یقین اس کا بدیہی ہے، کسی دلیل، استدلال، برہان کا محتاج نہیں ہے، بدیہی ہے، یا وہ یقین بدیہی نہیں ہے بلکہ یقین کو حاصل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، استدلال چاہیے، برہان چاہیے، اور برہان میں حد وسط سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ پس جہاں پر یقین، جہاں پر تصدیق، جہاں پہ کسی مطلب کا ثابت کرنا وہ واسطے کا محتاج ہو، دلیل کا محتاج ہو، یہاں پر حکماء کہتے ہیں کہ اس مطلب کو ثابت کرنا واسطہ در اثبات کا محتاج ہے۔ واسطہ در اثبات سے مراد وہی دلیل، وہی برہان، وہی استدلال ہے جس کے ذریعے سے ایک مطلب کے اوپر یقین حاصل کیا جاتا ہے۔ پس واسطہ در اثبات تحقق خارجی اشیاء کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اشیاء کے جو بدیہی نہیں ہیں ان کے یقین اور ان کے تحقق ذہنی کے بارے میں وضاحت کرتا ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اس کو واسطہ در اثبات کہتے ہیں۔ ایک ہے واسطہ در عروض، کہ یہ بھی تحقق خارجی اشیاء کو بیان کرتا ہے۔ واسطہ در عروض یعنی ایک شے ایک حکم رکھتی ہے بالذات، ذاتاً وہ حکم اس کا اپنا ہے، اور اس حکم یا اس صفت سے متصف ہونے کے لیے اس کو کسی اور شے کے ساتھ متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی اور شے کے ساتھ اس حکم کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شے علت نہیں ہے، چونکہ وہ واسطہ در ثبوت میں تھا، کہ جہاں پر ایک شے معلول وجود میں آنے کے لیے، تحقق خارجی کے لیے محتاج علت ہوتا ہے، محتاج علت فاعلی ہے، محتاج فاعل ہوتا ہے جو آ کر افاظہ وجود کرے اور اس شے کو ایجاد کرے۔ یہاں پہ وہ واسطہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ شے ایک حکم رکھتی ہے بالذات، اور چونکہ اس شے اول کے ساتھ ایک اور شے دوم متحد ہے، شے دوم اس کے ساتھ ایک طرح کی نسبت رکھتی ہے، شے دوم اس کے ساتھ ایک طرح کا اتحاد رکھتی ہے، اس وجہ سے شے اول کا حکم جو بالذات ہے وہ اس شے دوم میں بھی سرایت کر جاتا ہے، وہ حکم اس شے دوم کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو واسطہ در عروض کہتے ہیں،
کہ وہ حکم اس شیء دوم میں ایک واسطے کے ذریعے سے آیا ہے، لیکن وہ واسطہ علت نہیں ہے، وہ واسطہ علت فاعلی نہیں ہے، بلکہ وہ واسطہ ایک واسطہ در عروض ہے، ایک شیء دیگر ہے جس کے ساتھ یہ شیء دوم متحد ہوئی ہے، اور چونکہ وہ شیء اول یہ حکم بذات رکھتا ہے، وہ شیء اول اس حکم سے بذات متصف ہے، اس وجہ سے اس کو واسطہ در عروض کہا جاتا ہے۔ ہماری مثال میں جیسا کہ تحقق خارجی اشیاء کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، یہاں پر اشیاء اسی طرح سے خارج موجود ہیں۔ تقسیم اول جو کہ اشیاء یا تو خود سنخ وجود سے ہیں، طبیعت وجود سے ہیں، جنس سے وجود سے ہیں، یا سنخ وجود سے نہیں ہیں، طبیعت وجود سے نہیں ہیں، جیسا کہ ماہیات اعتباری ہیں، اعتباری یعنی خارج میں ہیں لیکن خود طبیعت وجود سے نہیں ہیں، متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہیں، جنس سے وجود سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، ماہیات اس طرح سے ہیں۔ پس خارج میں کیسے موجود ہیں؟ خارج میں ماہیت جو بذات تحقق نہیں رکھتی، جنس سے وجود سے نہیں ہے، لیکن وجود کے ساتھ متحد ہے، وجود کے ساتھ ایک طرح کا اتحاد رکھتی ہے۔ ماہیت وجود کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے وہ حکم تحقق جو ذات ماہیت کی وجہ سے نہیں ہے لیکن وجود کا ذاتی ہے، وجود اپنی ذات کی وجہ سے متحقق ہے، وجود اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، موجود بالذات ہے۔ ماہیت اس وجود کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے اس وجود کے ساتھ خارج میں ایک طرح کا اتحاد رکھتی ہے، اس کی وجہ سے وہ حکم جو اولاً و بالذات وجود کا ہے وہ حکم ماہیت میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور وہ حکم کون سا ہے؟ تحقق خارجی، واقعیت خارجی ہونا، کہ یہ واقعیت خارجی ہونا یہ حکم اولاً و بالذات وجود کا حکم ہے، اور ماہیت چونکہ خارج میں وجود کے ساتھ متحد ہے، چونکہ خارج میں ایک طرح کا اتحاد با وجود رکھتا ہے، شدید ترین اتحاد رکھتی ہے، اس وجہ سے تحقق خارجی کا حکم جو اولاً بالذات وجود کا ہے وہ ماہیت میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ بس یہاں پر وجود جو ہے واسطہ در عروض ہے، کس چیز کے لیے؟ ماہیت کے تحقق خارجی کے لیے، کہ اگر ماہیت متحد با وجود نہ ہو، وجود موجود بالذات ہے، ماہیت اگر متحد با وجود نہ ہو، اصلا ماہیت خارج میں موجود نہیں ہوگی۔ بس یہ یہاں پر تین طرح کی اصطلاحات و واسطے سے حکماء نے اس کو بیان کیا۔ اس واسطہ در عروض کو حکماء نے و تعبیرات فلسفی میں اس کو حقیقت و مجاز سے بھی تعبیر کیا، کہ یہاں پر حقیقت و مجاز، مجاز ادبی مراد نہیں ہے، حقیقت ادبی مراد نہیں ہے، کہ مجاز ادبی و حقیقت ادبی دونوں کے دونوں جو مباحث ہیں وہ وضع کے محور میں ہوتی ہیں۔ اگر ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو، اس کو حقیقی کہتے ہیں، استعمال حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک مناسبت رکھتا ہے معنی موضوع اللہ کے ساتھ، اور اس مناسبت کی وجہ سے ہم اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کریں جس معنی کے جو معنی اس لفظ کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، اس کو مجاز ادبی کہتے ہیں۔ پس حقیقت و مجاز ادبی وہ محور وضع میں ہوتا ہے، کہ لفظ یا تو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے۔ جبکہ فلسفی نگاہ سے ہماری بحث ادبیات میں نہیں ہے، لفظ میں نہیں ہے، وضع و عدم وضع میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جب کہتے ہیں حقیقت و مجاز، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو خود حقیقت تحقق سے ہے
وہ ذات کہ جو خود سنخ وجود سے ہے، طبیعت وجود سے ہے، وہ خارج میں موجود ہے، یعنی بذات موجود ہے، حقیقت ہے موجودیت میں، یعنی موجودیت اس کے لیے حقیقی ہے۔ لیکن ایک ایسی ذات کہ جو سنخ وجود سے نہیں ہے بلکہ سنخ غیر وجود سے، ماہیت کی سنخ سے، یعنی متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، ایسی ذات جب خارج میں موجود ہو، ایسی ذات جب خارج میں متحقق ہو، ایسی ذات جب خارج میں ہے، یہ بدیہی ہے کہ اپنی وجہ سے خارج میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ موجودیت اس کا لازمہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ چونکہ وجود کے ساتھ یہ ذات مناسبت خارجی تکوینی رکھتی ہے، وجود کے ساتھ اتحاد خارجی تکوینی ہے، اس اتحاد کی وجہ سے وہ حکم جو وجود کا ذاتی ہے، وہ حکم اس ماہیت میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ بس ماہیت کو تحقق مجازی جو کہا جاتا ہے اسی اساس پہ، یعنی وہ شے جو واقعاً موجود ہے لیکن بحسب ذات موجود نہیں ہے، بلکہ وجود کی وجہ سے، وجود کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے وہ ذات خارج میں موجود ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے وہ تحقق حقیقی وجود کو حاصل ہے و تحقق مجازی ماہیت کو حاصل ہے۔ بس تحقق مجازی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماہیت ذہنی ہے، ماہیت خارج سے اصلاً خارج میں کسی قسم کی موجودیت نہیں رکھتی، خارج سے ماہیت کی بساط لپٹ گئی ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ماہیت خارج میں ہے لیکن سنخ وجود سے نہیں ہے، جنس سے وجود سے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو تحقق مجازی یا ثبوت مجازی کہا جاتا ہے۔ اسی سے استفادہ کرتے ہوئے جناب ملا صدرہ صدر المتعلقین انہوں نے ماہیت اور وجود میں جس تقدم و تاخر کو کیا ہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ بحث سبق اللحوق میں آئے گی، وہ ہے ماہیت اور وجود میں کہتے ہیں ان میں تقدم بالحقیقت و مجاز ہے۔ وجود موجود بالذات ہے پس متقدم ہے بالذات بالحقیقت۔ کیوں؟ چونکہ وجود سنخ تحقق سے، جنس سے تحقق سے، جبکہ ماہیت خود جنس و سنخ تحقق سے نہیں ہے، طبیعت وجود سے نہیں ہے، لیکن خارج میں وجود کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے موجود ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر جس طرح کا تقدم و تاخر ہے وہ تقدم و تاخر بالحقیقت و مجاز ہے۔ اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے حکماء نے ایک اور طرح کی تعبیرات سے استفادہ کیا اور وہ ہے حیثیات، یعنی اشیاء جو خارج میں موجود ہیں وہ مختلف حیثیات رکھتی ہیں، مختلف حیثیات سے خارج میں موجود ہیں۔ بعض اشیاء ہیں جو حیثیت اطلاقی سے موجود ہیں، بعض اشیاء ہیں جو حیثیت تعلیلیہ کے ذریعے موجود ہیں، بعض اشیاء ہیں کہ جو حیثیت تقییدیہ کے ذریعے سے خارج میں موجود و خارج میں متحقق ہے۔ وہ ذات کہ جو سنخ وجود سے بھی ہے، یعنی جس میں یہ دو خاصیت پائی جاتی ہیں، سنخ وجود سے بھی ہے، طبیعت وجود سے بھی ہے، جنس سے وجود سے ہے، نفی سفسطہ کرتی ہے بالذات، اور اس کو خارج میں موجود ہونے کے لیے علت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی چونکہ وجود شدید ہے، وجود قوی ہے، خارج متحقق ہونے کے لیے اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی ذات حیثیت اطلاقیہ سے موجود ہے، یعنی اس کو نہ تو واسطہ در ثبوت کی ضرورت ہے نہ ہی واسطہ در عروض کی، بلکہ یہ ذات بالذات موجود ہے، یعنی واسطہ در عروض بھی نہیں چاہیے اور بالذات موجود ہے یعنی واسطہ در ثبوت بھی نہیں چاہیے۔ بس یہاں پہ دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ حیثیت اطلاقیہ سے مراد کیا ہے، وہ ذات کہ جو موجود ہونے کے لیے اس کو واسطہ در عروض بھی نہیں چاہیے اور واسطہ در ثبوت بھی نہیں چاہیے۔ یہیں سے بالذات کی بھی دو اصطلاحات ہیں۔ وہ موجودات جن کو حیثیت تقییدیہ نہیں چاہیے یعنی واسطہ در عروض نہیں چاہیے ہوتا،
ان کو بھی کہتے ہیں بذات موجود ہیں، یعنی یہ حکم ان کے لیے بذات ہے، جبکہ اس کے مقابل میں جن موجودات کو تحقق خارجی کے لیے وجود کا سہارا چاہیے، یعنی وہ خود سنخ وجود سے نہیں ہے، جنس وجود سے نہیں ہے، طبیعت وجود سے نہیں ہے، بلکہ وجود کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے خارج میں موجود ہیں، اس طرح کی جو اشیاء ہیں، اس طرح کے جو موجودات ہیں، ان کو خارج میں موجود ہونے کے لیے واسطہ در عروض چاہیے، اور یہ بالعرض موجود ہیں، بالعرض موجود ہیں، یعنی ان کو واسطہ در عروض چاہیے، اس کے مقابلے میں بالذات جن کو واسطہ در عروض نہیں چاہیے۔ ایک اور اصطلاح جو بالذات کی ہے، یعنی بعض موجودات کہ جو تحقق خارجی کے لیے جن کو علت نہیں چاہیے، وہ علت کے محتاج نہیں ہیں، ان کو حیثیت تعلیلیہ کے ابھی بیان ہوگا، ان کو واسطہ در ثبوت نہیں چاہیے، بلکہ وجود شدید ہے، اتنا شدید وجود ہے ان کا کہ اس سے زیادہ شدید تر وجود قابل فرض نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے وجود، اپنی ذات وجودی کی وجہ سے خارج میں موجود ہیں، یہ بھی بالذات موجود ہیں۔ لیکن کس معنی میں بالذات موجود ہیں؟ ان کو حیثیت تعلیلیہ، ان کو واسطہ در ثبوت، علت فاعلی، علت کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں پر بالذات کی دو اصطلاحات سے ہم آشنا ہوئے کہ وہ موجودات جن کو واسطہ در ثبوت نہیں چاہیے وہ بھی بالذات موجود ہیں، اور وہ موجودات جن کو واسطہ در عروض نہیں چاہیے وہ بھی بالذات موجود ہیں۔ حیثیت اطلاقیہ یعنی وہ موجودات یا وہ موجود، وہ ذات کہ جو سنخ وجود سے بھی ہے، جنس وجود سے بھی ہے، یعنی واسطہ در عروض نہیں چاہیے، اس کو وجود کے ساتھ متحد ہو کر موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود طبیعت وجود سے۔ اور دوم یہ کہ وہ ذات یا وہی ذات وجود شدید ہے، علت کی ضرورت نہیں ہے، علت کی محتاج نہیں ہے، بس بالذات موجود ہے۔ لہٰذا حیثیت اطلاقیہ میں ہر دو طرح کے واسطے، یعنی واسطہ در ثبوت و واسطہ در عروض، دونوں منتفی ہیں۔ حیثیت اطلاقیہ کے بعد حیثیت تعلیلیہ، یعنی وہ موجودات کہ جو سنخ وجود سے ہیں، جنس وجود سے ہیں، لیکن خارج میں متحقق ہونے کے لیے حتماً ایک علت کے محتاج ہیں۔ ایک علت آ کر ان اشیاء کو خارج میں موجود کرے، افاضہ وجودی کرے، ایجاد کرے، پھر یہ اشیاء خارج میں موجود ہوں گی۔ ان کو کہتے ہیں حیثیت تعلیلیہ، یعنی یہ بھی اشیاء خارج میں موجود ہیں، یہ بھی تحقق خارجی رکھتی ہیں، یہ اشیاء بھی خارج میں متحقق ہیں، لیکن کس طرح سے متحقق ہیں؟ ایک اصطلاح کے مطابق بالذات متحقق ہیں، یعنی واسطہ در عروض نہیں چاہیے، خود طبیعت وجود سے ہیں، خود سنخ وجود سے ہیں، خود جنس سے وجود سے ہیں، اس معنی میں بالذات موجود ہیں۔ لیکن واسطہ در ثبوت چاہیے، علت کی ضرورت ہے، اس معنی میں بالذات موجود نہیں ہے، بلکہ بے وسیلہ علت، بے واسطہ علت در ثبوت یہ اشیاء خارج میں موجود ہیں۔ بس یہ دومین حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تعلیلیہ، یعنی اشیاء کو تحقق خارجی کے لیے واسطہ در ثبوت چاہیے، لیکن واسطہ در عروض کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری حیثیت جو اشیاء کی موجودیت کو بیان کرتی ہے، ان کی کیفیت تحقق کی جانب اشارہ کرتی ہے، وہ ہے حیثیت تقییدیہ، یعنی ایک شے خود طبیعت وجود سے نہیں ہے، بلکہ وجود اس کے لیے حیثیت تقییدیہ ہے، وجود کے ساتھ متحد ہے، وجود کے ساتھ کسی طرح کا اتحاد رکھتی ہے، اس اتحاد کی وجہ سے وہ شے خارج میں موجود ہو جاتی ہے۔ چونکہ وجود بالذات موجود ہے، خارج میں حیثیت تقییدیہ کے بغیر موجود ہے، واسطہ در عروض کے بغیر بالذات وجود موجود ہے، لیکن یہ شے، یہ موجود یعنی ماہیات خارج میں وجود کے ذریعے سے اور وجود کی حیثیت تقییدیہ کے ذریعے سے خارج میں موجود ہیں۔
پس ماہیات کو خارج میں موجود ہونے کے لیے واسطہ در عروض کی ضرورت ہے، حیثیت تقییدیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تیسرے قسم کا تحقق خارجی ہم نے ملاحظہ کیا۔ پس کل جو تحقق خارجی اشیاء کے بارے میں جو ہماری بحث تھی، خارج میں اشیاء تین طرح سے موجود ہیں، یا تو اس طرح سے کہ حیثیت اطلاقیہ کے ساتھ موجود ہیں، خود سنخ وجود سے بھی ہے کہ تب اس کو حیثیت تقییدیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وجود شدید ہے کہ حیثیت تعلیلیہ و واسطہ در ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا اشیاء حیثیت تعلیلیہ کے ساتھ موجود ہیں، یعنی اس کو خارج میں متحقق ہونے کے لیے حیثیت تقییدیہ کی ضرورت نہیں ہے، واسطہ در عروض کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود طبیعت وجود سے، خود سنخ وجود سے، لیکن وجود ضعیف ہے۔ وجود ضعیف ہونے کی وجہ سے اس طرح کی اشیاء وجود ان کو افاظہ وجودی کی ضرورت ہے، علت کی ضرورت ہے، واسطہ در ثبوت کی ضرورت ہے، جو آ کر ان اشیاء کو خارج میں متحقق کرے۔ اور تیسری قسم کی موجودات جو خارج میں موجود ہیں وہ اصلاً سنخ وجود سے نہیں ہے، وہ حیثیت تقییدیہ وجود کے ذریعے سے خارج میں موجود ہیں۔ وجود ان کے لیے واسطہ در عروض کا کام کرتا ہے کہ وجود موجود بذات ہے، اور یہ اشیاء خارج میں وجود کے ساتھ متحد ہے، اس وجہ سے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت میں محور واسطہ در عروض ہے، واسطہ در ثبوت نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی موجودات ایسی ہیں کہ جن کو علت کی ضرورت ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے موجودات خارجی اس طرح کے ہیں جن کو تحقق خارجی کے لیے واسطہ در عروض کی ضرورت نہیں ہے، خود طبیعت وجود اصیل میں سے ہیں، خود تحقق بالذات رکھتے ہیں، بالذات موجود ہے خارج میں۔ کس معنی میں بالذات؟ یعنی واسطہ در عروض نہیں چاہیے۔ اور اعتباری وہ اشیاء ہیں کہ جو واسطہ در عروض کے ذریعے سے خارج میں موجود ہیں، بالذات خارج میں موجود نہیں ہیں۔ یہ وجود کے ساتھ اتحاد باعث بنتا ہے کہ وہ اشیاء خارج میں موجود ہوں۔ بس یہاں پر بحث اصالت و اعتباریت کے اندر جو محور ہے وہ واسطہ در عروض و حیثیت تقییدیہ ہے، کہ ہمارا مدعا بھی تھا جس کو علامہ نے اس بات کیا کہ وجود اصیل ہے، یعنی خارج میں متحقق ہونے کے لیے اس کو حیثیت تقییدیہ نہیں چاہیے، اس کو واسطہ در عروض نہیں چاہیے، چاہے وہ وجود ممکن ہو، وجود امکانی ہو، یا وجود واجبی ہو، یعنی واجب الوجود ہو۔ جبکہ ماہیات اور وہ امور کی جو طبیعت ماہیت سے ہیں، طبیعت وجود سے نہیں ہیں، ان کو خارج میں متحقق ہونے کے لیے واسطہ در عروض کی ضرورت ہے، یعنی وجود کے ساتھ متحد ہو کر وجود کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد رکھ کر یہ اشیاء خارج میں موجود ہیں۔ پس چونکہ وجود اصل در موجودیت اصیل ہے، لہٰذا متقدم ہے، لیکن کس طرح کا تقدم ہے؟ جس کو ملا صدرہ نے تقدم بالحقیقت والمجاز کہا ہے، کہ وجود بالحقیقت موجود ہے، بالذات موجود ہے، واسطہ در عروض کے بغیر موجود ہے، جبکہ ماہیات بالوجود موجود ہیں، بے عرض الوجود موجود ہیں، بے وسیلہ و بے واسطہ عروض وجود خارج میں موجود ہیں۔ پس یہ تین طرح کی جو موجودات ہیں، بحث اصالت و اعتباریت میں ہمارا سروکار واسطہ در عروض اور حیثیت تقییدیہ میں تھا، کہ اب علامہ طباطبائی کی جو عبارت ہے وہ ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، کہ پہلی عبارت جو علامہ نے برہان اول کے ذیل میں فرمائی، فالوجود هو المخرج لہا، مخرج کا معنی یہاں پر علت نہیں ہے، واسطہ در ثبوت نہیں ہے، بلکہ واسطہ در عروض ہے، کہ وجود ماہیت کو خارج کرتا ہے حد استوا سے۔ کیا مطلب ماہیت کو خارج کرتا ہے؟ یعنی ماہیات کی جو اپنی ذات کے لحاظ سے متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، یہ وجود کے ساتھ متحد ہونا
وجود کے ساتھ اتحاد یہ باعث بنتا ہے کہ ماہیات خارج میں موجود ہوں، اور وجود ان ماہیات کو حد استوا سے خارج کرتا ہے، یعنی وجود ان ماہیات کے لیے واسطہ در عروض ہے۔ فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، کہ وجود ماہیات کے لیے یا ماہیت من حیث ہیہ کے لیے وہ مخرج ہے، اس کو خارج کرتا ہے وجود حد استواء سے۔ فهو الاصیل، پس وجود ہے کہ جو اصیل ہے۔ دوسری تعبیر جو علامہ نے فرمائی تھی، فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات والماہیت موجودۃ بہ، کہ وجود ہی اصیل ہے۔ اصیل سے مراد موجود بالذات، لیکن موجود بالذات کی کون سی اصطلاح؟ نہ وہ والی اصطلاح کہ جو واسطہ در ثبوت میں استعمال ہوتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں علت موجود بالذات ہے اور معلول علت کے وسیلے سے، علت کے ذریعے سے موجود ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ جو اصطلاح یہاں پر بالذات کی مراد ہے، وہ بالذات در مقابل واسطہ در عروض ہے، وہ بالذات در مقابل حیثیت تقییدیہ ہے، کہ وجود کو خارج میں موجود ہونے کے لیے حیثیت تقییدیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وجود خارج میں بالذات موجود ہے، بغیر واسطہ در عروض کے موجود ہے۔ والماہیت موجودۃ بہ، جبکہ ماہیت خارج میں وجود کے ذریعے سے موجود ہے۔ ماہیت خارج میں بے وسیلہ وجود و بے واسطہ وجود موجود ہے۔ پس تحقق خارجی ماہیت کے لیے وجود واسطہ در عروض ہے، حیثیت تقییدیہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ پس یہاں پہ جو علامہ فرماتے ہیں فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات، کہ اس موجود بالذات سے مراد واسطہ در عروض ہے، کہ اس کو واسطہ در عروض کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ماہیت موجود ہے بالوجود، یعنی اس کو واسطہ در عروض کی ضرورت ہے۔ تیسری تعبیر کی جو علامہ نے یہاں پہ ذکر فرمائی کہ وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ فَالْوُجُودُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ وَالْمَاهِيَةُ مَوْجُودَةٌ بِالْعَرَضِ، موجود بذاتہ سے مراد وہی واسطہ در عروض کا محتاج نہیں ہے۔ وَالْمَاهِيَةُ مَوْجُودَةٌ بِالْعَرَضِ، یعنی ماہیت خارج میں موجود ہے، ذہنی محض نہیں ہے، مجاز ادبی ذہنی نہیں ہے، بلکہ ماہیت خارج میں موجود ہے، لیکن سنخ وجود سے نہیں ہے۔ خود ماہیت طبیعت وجود سے نہیں ہے، جنس وجود سے نہیں ہے، بالذات موجود نہیں ہے، بلکہ حیثیت تقییدیہ وجود و واسطہ در عروض وجود کے ذریعے سے ماہیت موجود ہے۔ اسی واسطہ در عروض کو بالعرض بھی کہتے ہیں، یعنی وجود موجود بذاتہ، یعنی وجود اولاً و بالذات موجود ہے، اور ماہیت ثانیاً و بالعرض، ثانیاً و بوسیلہ وجود خارج میں موجود ہے۔ پس یہ تین طرح کا جو تحقق و تین طرح کے اشیاء و ان کی کیفیت تحقق، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور یہاں پر بحث اصالت و اعتباریت میں ہماری مراد وہ موجودات جن کو واسطہ در عروض کی ضرورت ہے وہ اعتباری ہیں، وہ بالعرض موجود ہیں، اور وہ موجودات جن کو واسطہ در عروض کی ضرورت نہیں ہے، حیثیت تقییدیہ کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ بالذات موجود ہیں، وہ اصیل ہے کہ وہ وجود ہے۔ اس کے بعد مطلب نہم وہ یہ ہے کہ کیا یہ فصل اور اصالت و اعتباریت عوارض ذاتی ہے، حقیقت الوجود میں سے ہے، کہ یہ مطلب روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ بحث اور کل مسئلہ اصالت وجود یہ حقیقت وجود کے عوارض ذاتیہ میں سے، یہ وجود بما ہوا وجود کے عوارض ذاتیہ میں سے، اور اس وجہ سے یہ مسئلہ فلسفی ہے، بلکہ یوں کہا جائے امہات مسائل فلسفہ میں سے ہے، کہ بہت سارے اور مسائل فلسفی جیسا کہ بحث تشکیک ہے در وجود ہے، علت و معلول ہے، جعل بالذات ہے، مجعول بالذات کی بحث ہے، واجب الوجود کی بحث ہے، عینیت صفات ذات با عینیت صفات با ذات واجب الوجود، اور اس طرح کی بے تحاشا مباحث وہ ساری کی ساری اصالت وجود کے اوپر متفرع ہیں، وہ ساری مباحث بحث اصالت وجود کے ساتھ جو ہے وہ کردار رکھتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر متوقف ہیں۔
بس اس جہت سے بحث اصالت وجود نہ صرف یہ کہ مسائل فلسفی میں سے ہے بلکہ امہات مسائل فلسفہ میں سے ہے کہ بے تحاشا مسائل فلسفی اس کے اوپر متوقف ہیں۔ مطلب دوم کہ جو اس مقام پہ اس کتاب کی سطح کے مطابق ہم نے آخری مطلب قرار دیا ہے، اگرچہ یہاں پہ اور بہت سارے اصالت و اعتباریت کے ذیل میں امور بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے انہی مطالب کے اوپر اکتفا کیا۔ ان میں سے آخری مطلب اسی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت جو علامہ نے یہاں بیان کی ہے، اس کی اساس و اس کی بنیاد پر جو امر اصیل ہے اس کی خصوصیات کو احصاء کرنا، اس کی خصوصیات کو حاصل کرنا، ان کی فہرست بندی کرنا، اور جو امر اعتباری جیسے ماہیت اعتباری ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان کی کیا خواص ہیں، ان کو ذکر کرنا اور ان کو احصاء کرنا، وہ یہاں پر مطلب دہم کے ذیل میں ہم انجام دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے امر اصیل کی کیا خواص اور کیا خصوصیات ہیں؟ خاصیت اول یہ ہے کہ امر اصیل موجود خارجی ہے، ذہنی بحث نہیں ہے۔ ایک امر ذہنی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ بحث کاملاً خارجی ہے، لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ وجود اصیل ہے یا شیخ اشراق کہتے ہیں ماہیت اصیل ہے یا کسی بھی شے کو اصیل کہتے ہیں، یعنی بحث خارج کے بارے میں ہو رہی ہے، خارج ذہن کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ پس امر اصیل موجود در خارج ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یا خاصیت دوم یہ ہے کہ امر اصیل واقعیت عینی خارج کو تشکیل دیتا ہے، جبکہ امر اعتباری واقعیت عینی خارج کو تشکیل نہیں دیتے۔ امر اعتباری خارج میں موجود ہے، متحقق در خارج ہے، موجود در خارج ہے، ذہنی نہیں ہے کہ اس اصطلاح کو ہم نے رد کیا اور اس معنی کو تطور تاریخی و بحث تاریخی کے ذریعے سے ثابت کیا کہ یہ معنی اعتباری کا درست نہیں ہے۔ اعتباری بھی خارج میں موجود ہے لیکن اعتباری وہ واقعیت خارجی کو تشکیل نہیں دیتی، اس کی ذات عین واقعیت نہیں ہے بلکہ اس کی ذات صفت واقعیت ہے، حالت واقعیت ہے، ایک امر انتزاعی صفت واقعیت کے طور پہ ہے، اس وجہ سے متحد با واقعیت ہونے کی وجہ سے امر اعتباری خارج میں موجود ہوتی ہے۔ پس امر اعتباری بھی ایک امر خارجی ہے، امر اصیل بھی ایک امر خارجی ہے، اس جہت سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن امر اصیل واقعیت عینی خارج کو تشکیل دیتا ہے، امر اصیل وجود وہی تحقق بالذات خارجی کو تشکیل دیتا ہے، لیکن امر اعتباری اس کی ذات عین تحقق نہیں ہے بلکہ بالوجود موجود ہے۔ تیسری خاصیت کہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے برہان سوم کے ذیل میں پیش کی تھی کہ وجود جو امر اصیل ہے وہ منشأ آثار بالذات ہے، اس کے اوپر ترتب آثار بالذات ہوتا ہے، لیکن ماہیت کہ جو ایک امر اعتباری ہے، امر اصیل نہیں ہے خارجی، امر اعتباری ہے، بالذات اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ماہیت جب متحد با وجود خارجی ہوتی ہے، متحد با وجود اصیل ہونے کی وجہ سے ماہیت کے اوپر اس کے آثار متحقق ہوتے ہیں، لہٰذا ترتب آثار بالذات یہ امر اصیل کی خاصیت ہے، یہ امر اصیل کا لازمہ ذاتی و لازمہ وجودی ہے، جبکہ ترتب آثار بالذات نہ ہونا بلکہ امر اصیل کی وجہ سے اعتباری پہ آثار کا مترتب ہونا یہ امر اعتباری و شے اعتباری کی خاصیت ہے۔ خاصیت چہارم جو اسی خاصیت سوم کا لازمہ ہے وہ یہ ہے کہ امر اصیل چونکہ موجود بالذات ہے، خارج میں واقعیت عینی خارج کو تشکیل دیتا ہے، آثار اس پہ مترتب ہوتے ہیں بالذات، جبکہ
ذہن میں مفہوم میں جو شے ہو اس کے اوپر بذات آثار مترتب نہیں ہوتے، بلکہ اس سے اس کے آثار سلب ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے نتیجہ لیتے ہیں کہ چونکہ ذات وجود عین ترتب آثار و عین واقعیت خارجی ہے، عین تشکیل واقعیت و اصل الواقعیت ہے، اس سے کبھی بھی آثار سلب نہیں ہو سکتے اور مفہوم میں آثار ہو نہیں سکتے، پس امر اصیل اپنی حقیقت و اپنی ذات و اپنی کنہ ذات کے ساتھ کبھی بھی ذہن میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ امر اصیل یعنی وجود اصیل اپنی کنہ ذات و اپنی حقیقت ذات کے ساتھ کبھی بھی خارج میں متحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ پس اس جہت سے امر اصیل عین تحقق خارجی و عین ترتب آثار در خارج ہے، وہ کبھی بھی ذہنی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ امر خارجی محض ہے۔ اس کے برعکس ماہیت و ماہیات کے ہم سنخ، جیسے اشارہ کیا تھا معقولات ثانیہ، کہ اس کی بحث تفصیل سے انشاءاللہ آئے گی، یا علامہ طباطبائی مرحلہ رابعہ کے اندر اس کو مطرح کریں گے، وہیں پہ اس ذیل میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ یہ عین تحقق خارجی نہیں ہے بلکہ اوصاف وجود اصیل ہیں، خواص و صفات وجود اصیل میں سے ہیں، اس وجہ سے اپنی کنہ ذات کے ساتھ ذہن میں آ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ سارے کے سارے متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، منشأ آثار بالذات نہیں ہے، لہٰذا جس طرح سے اپنی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ خارج میں متحقق ہیں، اسی طرح تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ذہن میں بھی متحقق ہو سکتے ہیں۔ یہ امر اصیل و اعتباری کی چوتھی خاصیت۔ اور پانچویں خاصیت وہی امر اصیل جو ہے بالذات خارج میں موجود ہوتا ہے، جبکہ امر اعتباری بالعرض و واسطہ در عروض و ثانیہ و بالعرض بے وسیلہ وجود و بے وسیلہ امر اصیل خارج میں متحقق ہے۔ پس یہ خصوصیات ہیں کہ جو امر اصیل و اعتباری کی ہم نے اس فصل سے اور علامہ طباطبائی کے اس بیان سے و ان استدلالات سے حاصل کی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فہرست کو یہیں پہ ختم نہیں کریں گے، بلکہ یہ فہرست آگے جاری رہے گی کہ جہاں پر بھی ہمیں امر اصیل کی کوئی خاصیت، امر اصیل کا کوئی امر ذاتی یعنی اس کی خاصیت ذاتی و خواص ذاتی ملیں گے، انشاءاللہ اس فہرست میں ان کا اضافہ کریں گے۔ لیکن یہ وہ فی الجملہ خصوصیات ہیں کہ جو ادنا التفات و دقت کے ساتھ اس فصل سے اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے استخراج کر سکتے ہیں۔ یہیں پہ ہم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت یعنی فصل رابع کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ درس بعدی سے فصل خامس فی ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککۃ، اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے، کہ جو اپنے مقام پہ ایک انتہائی اہم بحث ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔